پنجاب میں خواتین کو چھیڑنے اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ۔ بھائی میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ پاکستان کی سڑکیں عورتوں اور بچیوں کے لیے غیر محفوظ ہیں۔ یہ بچیوں کو تو ہمیشہ گھر میں رہنا چاہیے۔ بچیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ گھر میں بند رہیں؟ پڑھائی کے لیے کالج اسکول جانا ہوتا ہے، کام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے۔ ہماری اور ہماری بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو گورنمنٹ اور معاشرے کی ہے۔ خالہ، ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے تیاری کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو خود کی حفاظت کا طریقہ سکھائیں گے تو اس میں سب کا ہی فائدہ ہے۔ اور ویسے بھی ہم کیوں بیٹھ کر انتظار کریں کہ کوئی آ کر ہماری حفاظت کرے گا؟ بالکل، جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمیں ہماری حفاظت خود کرنی ہے اور ہمارے اندر دفاع کی قابلیت ہے تو ہمارے اندر پراعتمادی پیدا ہوگی، اور تو اور گھر میں اکیلے رہنے میں یا پھر سڑک پر چلتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگے گا۔ نہ صرف ہم اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا اور تو اور معاشرے کا بھی بہتر خیال رکھ سکیں گے۔ شاباش! اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہر بچی اور عورت میں ہونی چاہیے۔ ابھی بتائے گا کون کہ اپنا دفاع کیا کیسے جائے؟ سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے کچھ تدابیر یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ جس گلی یا سڑک میں خطرے کا شبہ ہو، کوئی شخص مشکوک لگے، جیسے کہ وہ آپ کو ہراساں کر رہا ہو یا پھر کوئی چوری کرنے کے لیے وہاں موجود ہو، اس گلی یا روڈ سے گزرنے سے پرہیز کریں۔ سنسان گلیوں یا سڑکوں کے بجائے بھیڑ والا راستہ اپنائیں۔ روڈ پر چلتے چوکن نہ رہیے۔ فون کے استعمال، گانا سننے یا پھر کتاب پڑھتے ہوئے چلنے سے گریز کریں۔ ہوشیار رہیں گی تو حملہ آور کے حملہ کرنے سے پہلے ہی موقع سے فرار ہو سکیں گی۔ باہر کیا، گھر میں بھی چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے۔ گیٹ کو ہر وقت بند رکھیں۔ کسی غیر کے لیے کنڈی تب تک نہ کھولیں جب تک اطمینان نہ کر لیں کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ کہیں باہر جاتے ہوئے اپنے والدین یا قریبی دوستوں کو تفصیلات ضرور دیں تاکہ وہ باخبر رہیں اور خطرے کی صورت میں آپ کی مدد کر سکیں۔ اور مصیبت کے وقت گھبرانا نہیں بلکہ حاضر دماغ سے لڑنا چاہیے۔ اگر پھر بھی کہیں اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہو تو گروپ میں سفر کریں یا پھر گھر کے کسی بڑے کی مدد لیں۔ ہمارے پاس اکثر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روڈ پر ہتھیار کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چلو بچیوں، کون بتائے گا وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ناخن، ہم اس سے کسی کی آنکھ میں مار سکتے ہیں یا نوچ سکتے ہیں۔ شاباش! اور کون بتائے گا؟ ہمارے پانی کی بوتل۔ ہاں، لیکن پلاسٹک کی نہیں بلکہ کوئی بھاری بوتل، جیسے کہ اسٹیل یا لکڑی۔ ضرورت کے وقت یہ ہتھیار حملہ آور کے منہ یا سر پر مارا جا سکتا ہے۔ اور تو اور لال مرچ بھی اپنے ساتھ رکھ لو، یہ حملہ آور کی آنکھوں میں پھینکنے میں کام آ سکتی ہے۔ ارے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کوثر باجی۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ آپ سب روڈ پر یا آس پاس کوئی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے حملہ آور سے بچ سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی بڑا پتھر، لکڑی یا لوہے کا ڈنڈا۔ اور سب سے امپورٹنٹ، آپ کا دماغ، کیونکہ ڈرنے کے بجائے عقل مندی کے فیصلے زیادہ ضروری ہیں مصیبت کے وقت۔ امی کی ساری نصیحتیں بہت اچھی ہیں، لیکن کیا آپ مجھے اپنے دفاع کے لیے کچھ ٹیکنیک سکھا سکتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ ایک بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا کہ ہمارے جسم میں ہماری کوہنی اور ہمارے گھٹنے اس کام کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہیں۔ ہم اپنی کوہنی کا استعمال کرتے ہوئے پھرتی سے حملہ آور کی ناک یا ٹھوڑی پر وار کر سکتے ہیں۔ اس سے حملہ کرنے والے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا قد حملہ آور کے برابر ہے تو آپ کوہنی سے اس کے سر کی سائیڈ والی نازک جگہ پر بھی وار کر سکتے ہیں۔ گھٹنوں سے ہم حملہ آور کی ناک، ٹھوڑی یا پھر ٹانگوں کے بیچ زور سے وار کر کے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ کے نیچے والے حصے سے آپ حملہ آور کی ٹھوڑی پر زوردار وار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ نہ ہی کوئی ریسلر نہ ہی سپر ہیرو ہو۔
اس لیے ان تدابیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حملہ آور کے ساتھ آخر تک کشتی لڑنی ہے اور اس کو ہرا کر ہی دم لینا ہے۔ ان سب طریقہ کار کا بس ایک ہی مقصد ہے، حملہ آور کو تھوڑی دیر کے لیے چونکا دینا تاکہ ہم وہاں سے فوری فرار ہو سکے۔ یا 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 کوہنی ہاتھ اور گھٹنے سے دوسرے کی ناک، ٹھوڑی، کنپٹی یا پھر ٹانگوں کے بیچ حملہ۔ تھینک یو میم، یہ سب طریقے میں اپنی دوستوں کو جا کر ضرور سکھاؤں گی تاکہ ہم لڑکیاں اپنے دفاع اور اپنی حفاظت بخوبی کر سکیں اور کسی کی بھی ہم پر آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔